السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا محمد وبارك وسلم۔ سب کو ویلکم کرتی ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اہلا و سہلا و مرحبا، یا رب بنا دے ہم سب کو اہل القرآن و اہل التقوی و مغفرہ، الہی آمین ثم آمین۔ سورۃ ہود آیہ نمبر 69۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيظٍ۔ اللہ کے سارے وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، اور دیکھو ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہمارے فرشتے خوشخبری لیے ہوئے پہنچے تھے، کہا تم پر سلام ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا وعلیکم السلام۔ پھر کچھ دیر ہی نہ گزری تھی کہ ابراہیم علیہ السلام ایک بھنا ہوا بچڑا ان کی ضیافت کے لیے لے آئے۔ کیا پتہ چلتا ہے کہ مہمان کی مہمانداری کرنا مومن کے اوپر حق ہے، چاہے وہ اجنبی کیوں نہ آ جائے دروازے پہ۔ مت پوچھیں کچھ کھائیں گے، کچھ پئیں گے، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کچھ کھائیں گے تو نہیں، کچھ پئیں گے تو نہیں، ہے نا۔ نہیں کا مطلب کہ آپ دوسری آپشن لے لیں تو اچھی بات ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مومن ایسا نہیں ہونا چاہیے، مومن پوچھتا نہیں ہے۔ وہ یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کی دیکھیں کیسی خوبصورت مہمان نوازی ہے۔ اجنبی ہیں، اسٹرینجر ہیں، نہیں پہچانا، انہوں نے سلام کیا، وعلیکم السلام کیا کہ انہیں اپنے گھر بٹھایا اور فوراً ہی ان کی ضیافت کا انتظام کرنے چلے گئے۔ بچڑا بھوننا کچھ آسان بات ہے؟ باربیکیو کر کے لے کے آئے۔ بچڑا گائے کا بچہ جو ہوتا ہے نا اس کو ذبح کیا اور ذبح کر کے باربیکیو کر کے لے کے آئے۔ مہمان نوازی بہت بڑی نعمت ہے۔ مہمان نوازی کرنا مسلمان کا دوسرے مسلمان کے لیے حق ہے۔ بہترین مہمان نوازی وہ ہوتی ہے جس میں دل خوشی کے ساتھ ہو، جس میں تکلف نہ ہو، بناوٹ نہ ہو۔ یعنی ان کو راضی کرنے کے لیے 5-7 ڈشیں بنانے کے لیے تو آپ ریڈی ہو گئے ہیں، لیکن اس میں کھپ رہے ہیں، خود بھی کھپ رہے ہیں، اس کا پیٹ بھی خراب کریں گے 5-7 ورائٹیاں رکھ کے اس کے سامنے۔ تو کیا ہوگا؟ مہمان نوازی میں سادگی اور اپنی استطاعت کے مطابق سوچنا چاہیے، اور مہمان کا حق ہے کہ اس کی عزت کی جائے، اس کی قدر کی جائے، اس کے آرام کا خیال رکھا جائے، اس کو بہترین سہولت کی کہتے ہیں نا آرام کی جگہ مہیا کی جائے تاکہ وہ اپنا آرام کرے۔ یہ مسلمان کا مسلمان پہ حق ہے۔ مہمان دور سے آئے ہو یا اجنبی ہو، اور کھانے پہ ان کا حق ہے، حیثیت کے مطابق انہیں اہتمام ضرور کرنا چاہیے۔ سب سے بہترین مہمان نوازی وہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی ہے ابراہیم علیہ السلام کی، کہ جنہوں نے ذرا تردد نہیں کیا، ذرا نہیں سوچا، ذرا پوچھے اچھا کون ہے، کب آئے، کیوں آئے، کس لیے آئے، نہیں بس وہ۔ اور سب سے زیادہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو ابراہیم علیہ السلام تھے بہترین مہمان نواز تھے اس دھرتی پہ، سب سے پہلے انسانوں میں سے سب سے زیادہ وہ مہمان نواز تھے۔ وہ کہتے کبھی اپنا کھانا اکیلے نہیں کھاتے تھے جب تک کہ راستے میں جاتے ہوئے کسی گلی میں جاتے ہوئے کسی مسافر کو دیکھ نہیں لیتے تھے اور اسے اپنے دسترخوان پہ لے آتے تھے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ کے دوست بھی تھے۔ مہمان نوازی ایک بہت بڑی خوبی ہوتی ہے جس کی قدر جس کی اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو پھر بہت توفیق بھی دے دیتا ہے۔ تو اللہ سے دعا مانگنی چاہیے اللہ ہمیں مہمان نوازی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ بہت اجر کا معاملہ ہے۔ کسی کو دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا جنت میں سلامتی سے پہنچنے والے کام کون سے ہیں؟ لوگوں کو کھانے کھلاؤ، اور جو مہمان بن کے آ جائے اس کی تو خوب سے خوب عزت کرو بس۔ اس کو نہ اپنے لفظوں سے کوئی تکلیف پہنچاؤ، یا نہ اپنی عادتوں کی وجہ سے ان کو کرو، یا ان کو پھر اجنبی فیل کرنا کرواؤ گھر میں لا کے، ہے نا، کہ آ تو گئے ہیں بس اپنے معاملات میں آپ اتنے محب ہیں کہ ان کی پرواہ کوئی نہیں، ان کے آرام کو نہیں سوچا، ان کے بیٹھنے کا نہیں سوچا، ان کو سہولت کا کام نہیں دیا۔
اور پھر تکلفات والی مہمان نوازی تو انسان کو تکلیف دیتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے تمام سے مہمانوں کی مہمان نوازی کی. مہمان نوازی دراصل ہمارے ایمان کا حصہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے، خوب ان کی خدمت کرے، خوب خاطر و مدارت کرے. دن اور رات، ایک دن اور رات تو پوری طرح کہتے ہیں 100% خاطر و مدارت کرے. اور مہمان 3 دن کا ہوتا ہے، 3 دن کے لیے اس کو خوب اس کی مہمان نوازی کی جائے. اور 3 دن کے بعد اگر وہ زیادہ رہتا ہے تو پھر جو تم کھلاؤ گے تمہاری طرف سے وہ صدقہ ہے، صدقے کا ثواب ملے گا. یہ نہیں تھا کہ وہ محتاج تھا، نہیں، جیسے خامد کے لیے کہہ دیا نا کہ خامد کا کھلایا ہوا بیوی کے لیے ایک لقمہ اس کے لیے صدقہ ہے، تو وہ یہ نہیں ہوتا کہ بیوی محتاج تھی اس لیے اس نے کھلایا. یہ ایک انکریجمنٹ دی گئی ہے کہ دوسروں کو کھلانا کتنی بڑی نیکی ہے. تم سے ملنے والے آنے والے مہمان اگر تمہارے دروازے پر آ جائیں تو تم پر حق ہے کہ ان کو اچھی جگہ میں ٹھہراؤ، اچھا کھانا پینا کھلاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس انسان میں کوئی خیر نہیں جو اپنے مہمان کے وہ مہمان نوازی نہیں کرتا. اور مہمان نواز، اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ مہمان نوازی کے لیے چاہیے کہ اپنی استطاعت کے مطابق مہمان نوازی کرے جس میں دل اس کا خوش ہو. بعض کا دل میں وہ کہتے ہیں نا بوجھل ہوتا ہے اور آپ صرف نمبر پورا کر رہے ہوتے ہیں کہ چونکہ یہ بڑے خاندان کا بندہ تھا میرے ڈور پہ آ گیا اور اس کو اس کے اسٹیٹس کے مطابق میں انٹرٹین کروں. اس میں کیا ہوتا ہے انسان قرضہ اٹھا کے مہمان نوازی سے کر رہا ہے، تو اس کو پسند کریں گے اللہ کے نبی اور اللہ تعالیٰ. اپنی استطاعت نہیں تھی لیکن چونکہ اس کے اسٹیٹس کو اپنے لیول دینا تھا تو کیا ہوا کہ وہ اب قرضہ اٹھا کے مانگ کے جو ہے نا اس کی مہمان نوازی کی قدر کی جا رہی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. سمپل سادہ جو لائف جو آپ کھا رہے ہیں اس میں بہترین ان کے لیے اہتمام ضرور کریں. سبحان اللہ یہ چیزیں ہوتی تھی جب مجھے یاد ہے اپنے بابا کے ساتھ میں کبھی گاؤں ددھیال ہمارا گاؤں میں تھا تو جایا کرتے تھے تو وہ جو مرغیاں پھر رہی ہوتی تھی نا ان میں سے ان کو تاڑ کے ذبح کرتے تھے اور اتنا اچھا لگتا تھا نا کہ یہ ہماری خاطر لگے ہوئے ان کو ذبح کر رہے ہیں نا اور ہماری خاطر اب جو ہے نا بڑی مزے کی مرغی بنے گی گھر میں. تو یہ ایک آپ کو عزت فیل ہوتی تھی، مزہ آتا تھا اور آپ کا دل ٹھنڈا ہوتا تھا رشتوں میں جا کے مل کے. تو اب جب دنیا پرستی نے ڈھانپ لیا لوگوں کو تو پھر کہ کم لوگ ہیں جو اس نیکی سے فیضیاب ہوتے ہیں، باقی تو تیور ہی چڑھا دیتے ہیں. منہ سے کچھ بھی نہ چاہے کہیں تو انسان اندھا تھوڑی ہوتا ہے، چہرے پڑھ لیتا بندہ کے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کی خوبصورت جو شان ہے نا بہترین مہمان نواز ہے. سلام کا جواب دیا اور فوراً جا کے بھنا ہوا بچڑا لے کر آئے. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ کھانے پر نہیں بڑھ رہے تو ان کے دل میں ایک شک ہوا، کیونکہ اس زمانے میں کوئی آپ کی مہمان نوازی کو قبول نہ کرے تو اطمینان کہ وہ کوئی لڑائی کی وجہ سے آیا ہے یا کوئی بدلہ لینے کی وجہ سے تمہارے گھر پہ آیا ہے، تم سے کوئی دشمنی ہے اس کو، تو یہ سمجھا جاتا تھا. تو ابراہیم علیہ السلام بھی پریشان ہو گئے کہ اتنا میں نے ضیافت کا اہتمام کیا، یہ اپنا ہاتھ کیوں نہیں بڑھا رہے، کھا کیوں نہیں رہے. تو ان کے دل میں ایک خوف آیا. انہوں نے کہا ڈرو نہیں. فرشتے بھانپ گئے ان کا چہرہ دیکھ کر، کہا ڈرو نہیں، ہم تو لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں اور ابراہیم لوط کی طرف، اصل ہم لوط کی طرف آئے ہیں. قوم لوط ساتھ لوط علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کا برابر کا زمانہ ہے، بھتیجے تھے نا وہ، اور ان کو بھی نبوت ملی تھی لیکن دوسرے علاقے میں. سیدنا ابراہیم بھی نبوت کا حق ادا کر رہے تھے لیکن ادر سائڈ پہ. اب ان کی طرف آئے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی طرف پہلے اور کہنے فکر نہ کرو ہم لوط کی قوم کی طرف آئے ہیں بس. اب لوط کی قوم کی طرف آئے ہیں اور یہ بات اتنی رکھ کے کہا کہ اس پر تجھے بھی ایک خوشخبری دینے آئے ہیں. بیوی پاس کھڑی ہے. فضاحکت فبشرناها باسحاق. یہ سن کر وہ ہنس دی. ہنسی آنا ان کا توجہ والی بات نہیں تھی. 90 سال کی تقریباً 100 سے تھوڑا کم ان کی عمر بتائی جاتی ہے، روایت میں آتا ہے. تو ایسٹیمیٹ 90 لے لیں، 90 لے لیں، 95 لے لیں، کوئی بھی تھی ان کی عمر. یہ سن کر ہنس دی. پھر انہوں نے کہا کہ ہم اس کو اسحاق اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دینے والے ہیں. اب 90 سال کا 95 سال کا عمر کا کوئی انسان ہو اور سب سے زیادہ بات ہے کہ وہ کہتی کہ وہ کھڑی ہو گئی. ان کی بات سن کے وہ کھڑی ہو گئی. اور اتنا بڑا بزرگ ہمارا کھڑے ہونے کے لیے کتنی مشقت اور مشکل اٹھا رہا ہوتا دنیا میں. لیکن کچھ بزرگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ کی طرف سے صحت عافیت ملی ہوتی ہے، وہ آخری دم تک چاہے 100 سے عبور بھی کر جائیں ماشاءاللہ اپنے قدموں چلتے پھرتے بھاگتے پھرتے نمازیں اٹھتے بیٹھتے پڑھتے
رکوع سجود کرتے نظر آئیں گے، ہے نا. اور کئی بیچارے ہوتے ہیں جن کو ینگ عمر میں مسئلے مسائل آ جاتے ہیں، تو لیکن اس میں اپنے صحت کا خیال رکھنے کی بھی ہمیں ضرورت ہے. جو چیزیں ہماری صحت کو ڈیمیج کرنے والی ہیں ان سے ہمیں بچیں، کیونکہ بہت ساری چیزوں کا ہم نے خود خیال نہ رکھنے کی وجہ سے اپنی صحتوں کو خراب کر لیا ہے نا، اور پھر وقت سے پہلے بوڑھے ہو گئے. اب فضاحکت فبشرناہا باسحاق، وہ کھڑی ہو گئی اور مسکرائی، اور اللہ نے کہا کہ ہم تجھے خوشخبری دیتے ہیں اسحاق، اور اس کے پیچھے اسحاق کے پیچھے یعقوب کی بھی 2 خوشخبریاں. وہ بولی ہائے ہائے کم بختی میری، میں اولاد جنوں گی. یعنی کہتے ہیں ایک دم اپنے منہ کو پیٹنے لگی ہیں. قالت یا لیت الد وانا عجوز وهذا بعلی شیخا. یہاں پیٹنے کی بات نہیں آئی، وہ کسی اور صورت میں آئے گی انشاءاللہ تعالی، جہاں پہ انہوں نے کہتے ہیں نا اپنے ایسے تھپیڑے مارے منہ پہ کہ یہ کیسی بات سن رہی ہوں میں کہ میں بڈھی ہو چکی ہوں اور باخامد میرا بڈھا ہو چکا ہے. وہ ان سے بھی 10-12 سال بڑے تھے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اگر وہ 90 کی تھی تو وہ 100 کے تھے، اگر وہ 90 سے اوپر تھی تو وہ 100 کے اوپر تھے. ان ھذا لشیء عجیب، یہ تو بڑی تعجب والی بات ہے، یعنی انہونی بات ہے، دنیا میں ایسا کبھی ہوا تھا نہیں کسی بڈھی کو اولاد ملی ہو. تو فرشتوں نے فوراً بھانپ لیا. قالوا اتعجبین من امر اللہ، تو اللہ کے حکم پر توجہ کرتی ہے. ابراہیم کے گھر والوں، تم لوگوں پر تو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں، یقیناً اللہ نہایت قابل تعریف اور بڑی شان والا ہے. جب ابراہیم علیہ السلام کو گھبراہٹ دور ہو گئی، اب یہ خبر سن کے تھوڑے ریلیکس ہو گئے کہ ہمیں خوشخبری ملی ہے، تو ان کا دل خوش تو ہو گیا. تو اس نے قوم لوط کے معاملے میں ہم سے جھگڑا شروع کیا. کیا جھگڑا تھا؟ حقیقت میں ابراہیم علیہ السلام بڑے حلیم اور نرم دل آدمی تھے. انہوں نے جھگڑا کیا شروع کیا؟ اب دیکھیں یہاں پہ میں اور آپ ہوتے تو ہم اپنی خوشی میں کہتے چھوڑو ان کو، بھاڑ میں جائیں، جن کی وجہ سے یہ ان کو عذاب آنے والا، ہم اپنی پارٹی پہلے ارینج کرتے ہیں. اتنی سالوں بعد اللہ نے ہمیں خوشخبری دی ہے. انہوں نے ایسا نہیں کیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک مومن دوسرے کی غم میں اس طرح ہی شریک ہوتا ہے اپنی خوشی کو چھوڑ کے جس طرح مومن ہونے کا حق تھا. اور ابراہیم علیہ السلام فوراً پوچھنے لگے کہ تم کس ارادے سے، ظاہر ان کے آئے تو نیک ارادے سے تو نہیں آئے نا، تو تم کیوں اس طرح عذاب؟ ادھر تو یعنی لوط علیہ السلام موجود ہیں ابھی، اور ان میں سے کچھ نیک لوگ بھی موجود ہیں، اور ان کو مہلت دے دو، شاید کہ وہ بھی اپنی بھٹک سے واپس آ جائیں. اور وہ قوم لوط کون تھی؟ بدکاری کرنے والی قوم تھی، عورتوں کو چھوڑ کے مردوں سے فائدہ اٹھانے والی قوم تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی قوم پر اس بیماری کی وجہ سے زیادہ خوفزدہ ہوں کہ لوگ، میری امت کے لوگ اس بیماری میں مبتلا ہو جائیں گے زیادہ کثیر تعداد میں. اللہ اکبر، استغفر اللہ ربی من کل ذنب ما تب میں. اور آج وہ دور ہے، آج سے چند سال پہلے یا کچھ ہوتا نا جس میں واقعتاً ہمیں نہیں پتا تھا کہ اس طرح کی بیماریاں ہمارے معاشرے میں بھی ہیں، اور جب اڑنے لگی پتہ چلا تو اب تو کیا کہتے ہیں، اب تو رول پاس کر دیا کہ نہیں جی جس کی جنین میں یہ ہے وہ خود چاہتا ہے کہ میں لڑکی نہیں میں لڑکا ہوں. کیا ہے یہ؟ اور پھر اپنے طرح کی جینڈر کے ساتھ ملوث ہو رہا ہے. تھا وہ لڑکا اور لڑکے میں جا رہا ہے، اور کہتا نہیں میں فیل کرتا ہوں میں لڑکی ہوں اس لیے میں لڑکے میں جا رہا ہوں، یا پھر لڑکا ہی تو مجھے لڑکے سے چاہیے اپنی جو کہتا ہے نا شہوت پوری کرنا. تو اللہ کے نبی کی بات کتنی سچی ثابت ہو رہی ہے کہ اپنی امت میں سے کہا مجھے سب سے زیادہ اس گندی بیماری کا ڈر ہے جو میری امت اس میں ملوث ہو جائے گی. اور میں یہ حدیث سن کے لرز گئی ہوں کہ یا اللہ کہ کیسی آج سے 1400 سال پہلے آپ نے ایک بات کہی اور آج ہم اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، ایسی دیکھ رہے ہیں، ایسی باتوں کو سن رہے ہیں. تو ابراہیم کون تھے؟ ان ابراہیم الحلیم. حلیم ہوتا ہے دراصل کہ کسی کے غصے کو برداشت کرنا اور تحمل سے کام لینا اور جواب نہ دینا، یہ حلم ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس صفت تھی. کسی کا کتنی بھی کوئی بات ہو جائے اس میں غصے کا جواب غصے سے نہیں دیتے تھے، تحمل سے کام لیتے تھے اور جوابی کارروائی نہیں کرتے تھے. اور ابواہن کون تھے؟ بہت نرم دل والے. اور منیب کون ہوتا ہے؟ بار بار رجوع کرنے والا، اللہ کی طرف پلٹنے والا. تو یہاں پہ ابراہیم کی بحث یہی تھی کہ ابھی بھی ان کو چانس دیا جائے، شاید کہ وہ لوگ پلٹ آئیں. اے ابراہیم علیہ السلام، ان سے باز آ جاؤ، تمہارے رب کا حکم ہو چکا ہے. اب ان لوگوں پر وہ عذاب آ کر ہی رہے گا جو کسی کے پھیرے سے نہیں پھیر سکتا. جب اللہ کے حکم نازل ہو جاتے ہیں نا پھر وہ الاٹ بھی ہوتے ہیں، وہ پھر ثابت پہ ہو جاتے ہیں، پھر وہ پڑھ جاتے ہیں. وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا، اور جب ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے
تو ان کی آمد سے وہ بہت گھبرا گئے اور دل تنگ ہوا، کیونکہ وہ انسانوں کی شکل میں آئے تھے نا، اور قوم خوبصورت لڑکوں کی تلاش میں رہتی تھی۔ قوم کے لیے بہت بڑی سخت یہ ایک ٹیسٹ اور آزمائش تھی کہ خوبصورت لڑکے لوط علیہ السلام کے ڈور پہ آ گئے، اور لوط علیہ السلام ان کو دیکھ کے اس طرح ڈر گئے کہ یہ میرے مہمان ہیں، ان کی عزت کی حفاظت میں اب کیسے کروں گا۔ یہ دیکھیں ان کی مہمان نوازی کہ انہوں نے ان کی قدر کرنی چاہیے، ان کی حفاظت۔ اچھا، جب مہمان ہوتا ہے نا، اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی انسان میزبان پہ ہوتی ہے، اس کی عزت آبرو کی ذمہ داری بھی میزبان پہ ہوتی ہے، کہ نہ تو اس کو اپنی وجہ سے کوئی اس کی عزت آبرو کو کم کرے، نہ کوئی اور کرنے پڑے۔ اور یہاں پہ لوط علیہ السلام کو سب سے بڑی جو گھبراہٹ، دل تنگ ہوا، کیوں؟ کیونکہ وہ مہمان خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے۔ کہنے لگے آج تو بڑی مصیبت کا دن ہے، آج کیسے میں ان بدبختوں سے ان کو بچاؤں گا۔ ان مہمانوں کا آنا تھا کہ اس کی قوم کے لوگ بے اختیار اس کے گھر کی طرف دوڑ پڑے۔ پہلے سے وہ ایسی بدکاریاں کیا کرتے تھے۔ لوط علیہ السلام نے ان سے کہا، بھائیو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، قوم کی بیٹیاں نبی کی بیٹیاں ہوتی ہیں، تم چھوڑو ان کو، تم میری بیٹیوں سے نکاح کرو۔ جو اللہ نے فطری طور پہ تمہیں اپنی اس لذت کو پورا کرنے کا ایک طریقہ سکھایا ہے، تم میری بیٹیوں کی طرف آؤ، میری بیٹیوں سے نکاح کرو، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ تر ہے، کچھ اللہ کا خوف کرو، اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے ذلیل نہ کرو۔ مہمان میرے لیے میرے اوپر امانت ہیں، ان کی عزت آبرو کرنا میرے لیے امانت کا درجہ رکھتی ہے، تو میرے سامنے میری امانت کو تار تار نہ کرنا۔ کیا تم میں کوئی بھلا آدمی نہیں ہے جو میری بات کو سمجھ سکتا ہو؟ انہوں نے جواب دیا، تجھے تو معلوم ہے تیری بیٹیوں سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں، اور تو یہ بھی جانتا ہے کہ ہم جو چاہتے ہیں ہمیں تو بس وہی چاہیے۔ لوط علیہ السلام نے کہا، کاش میرے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ تمہیں میں سیدھا کر دیتا۔ غیر فطری عمل لوط علیہ السلام کی قوم سے ایجاد ہوا تھا، اور اتنا کبیرہ گناہ تھا، اس سے پہلے کبھی کسی دنیا میں کسی قوم کے اوپر یہ اس کی بارے میں تعارف نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ آج امت مسلمہ کے اندر ایک ایک نبی کی بتائی ہوئی ہدایت کی جو قوم کی بیماریاں تھیں نا، نبی کی ہدایت ایک طرف، قوم کی بیماریاں دوسری طرف تھیں، وہ ساری ہماری قوموں میں جمع ہو گئی۔ تو ہم اسی لیے تو ذلیل و خوار ہو رہے ہیں دنیا میں آج۔ کیا کہا، کاش میرے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ میں تمہیں سیدھا کر دیتا، یا کوئی مضبوط سہارا ہی ہوتا تو میں اس کی پناہ لے لیتا۔ تب فرشتوں نے ان سے کہا، اے لوط ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، تو ڈر نہ، تو اتنا اپنے آپ کو کیوں انگزائٹی میں لے کے جا رہا ہے؟ یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، یہ لوگ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، بس تو کچھ رات رہے اپنے اہل جال کا لے کر، یعنی رات کے آخری حصے میں اہل جال کا لے کر نکل جا، اب آج فیصلے کا دن ہے۔ دیکھو تم میں سے کوئی شخص پیچھے ہٹ کر نہ دیکھے، مگر تیری بیوی ساتھ نہیں رہے گی۔ بیوی خیانت کار تھی۔ وہ فرشتے آئے ہیں، ابھی ایسے تو نہیں تھا کہ دنیا سڑک اور کناروں پہ بیٹھی ہوئی تھی تو انہیں پتہ چل گیا کہ ان کے گھر میں کوئی مہمان ہے، بیوی نے اطلاع کر۔ اس وقت یہ ٹیلی فون سسٹم بھی تو نہیں تھا، بیوی نے اطلاع دی ساتھ والوں کو کہ خبر دو ذرا، ہمارے گھر میں تو بڑا تازہ مال آیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کے پاس کوئی اگر نیک رشتہ موجود ہے تو اس کے کہتے ہیں نا بہلاوے میں نہیں رہنا چاہیے کہ اس کی وجہ سے میری نجات ہو جائے گی، جب تک کہ آپ کے عمل سیدھے خود نہیں آتے۔ اب نبی کی بیوی ہے مگر اس کی بچت کا کوئی امکان نہیں بچا، اور وہ اس حال میں ہوگی کہ میں تو نبی کی بیوی ہوں، تو جہاں میرا گھر عزت والا ہے وہاں بعد میں بھی عزت ملے گی۔ پیچھے نوح علیہ السلام کے بیٹوں کو وہ عزت نہیں ملی، بیوی کو عزت نہیں ملی، یہاں پہ بھی بیوی کو عزت نہیں ملی۔ اور اتنے افسوس کی بات ہے کہ پوری بستی میں لوط علیہ السلام کی صرف 2 بیٹیاں تھیں جو ان پہ ایمان لائی تھی، باقی سارے کوئی مردوں میں سے ایک مرد بھی نہیں تھا جو لوط علیہ السلام پہ ایمان لایا ہو، اور گھر کی بیوی بھی نہیں۔ کیا کہا، تمہاری بیوی نہیں جائے گی، کیونکہ اس پر وہی کچھ گزرنے والا جن لوگوں پر گزرنے والا ہے۔ ان کی تباہی کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے، صبح سحری کا وقت، صبح ہوتے ہی اب کتنی دیر ہے، یعنی وہ صبح ہوتے اب کتنی دیر ہے، یعنی وہ اللہ کا حکم لے کے آئے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ عشاء کے بعد یہ خبر دی ہے، ان کو ریلیکس کیا کہ تو اب سحری تک وہ گھڑی گن رہے ہیں کہ وہ جو عذاب کا وقت ہے نا، اس سے پہلے میں قوم جو ہے لوط علیہ السلام لے کے نکل جائیں اور پیچھے ہم ان کو عذاب ڈال دیں۔ پھر جب ہمارا فیصلے کا وقت آن پہنچا تو ہم نے اس بستی کو تل پٹ کر دیا،
इस पर इन पकी हुई मिट्टी के पत्थर भी बरसाए। अब सबसे पहले तलपट कैसे किया? जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया, आपने कहते हैं उनके एक पर के नोक से उनकी बस्ती को पूरा उठाया, पूरे आसमानी दुनिया तक ले गए और वापस उनको अपसाइड डाउन कर दिया। जैसे चीज है ना, उठा के ऐसे सीधी उठा के ऊपर तक जाके उसे यूं करके फेंक दिया जाए। अब जिन घरों में हम देखे बैठे हैं, इसको अल्लाह माफ करे, अभी तो फ्लोर की ग्रेविटी की वजह से हम यूं है ना, तो अगर खुदा ना खास्ता देखे तो यूं हो जाए तो वो इंसान कैसे है। और वो भी बुलंदी पे जाके फेंका गया, पहला अजाब। फिर पत्थर का बरसाव किया गया, दूसरा अजाब, जिनमें पत्थरों पर तेरे रब की तरफ से मार्क लगे हुए थे कि ये फलां को लगना है, ये फलां को लगना है, ये फलां को लगना है। जैसे क्लाशनकोफ की गोलियां होती है ना, इंसान टारगेट करता है तो पता होता है कि ये गोली 1 2 3 किस किस को जाके लग रही है। और जालिमों से तो सजा कुछ दूर नहीं। फिर आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस दुआ के साथ कि इलाही जो कुछ हमने सीखा समझा पढ़ा है उस पर अमल की तौफीक अता फरमा दे। जन्नत में ले जाने वाले कामों को अल्लाह ताला हमें अपनाने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमें बेहतरीन मेहमान नवाज बना दे। या अल्लाह हमें अपनी रहमतों से नवाज। या अल्लाह उम्मत मुस्लिमा को बदकारी और फहाशी के फ़ेल से बचा ले। या अल्लाह तो हमें मुत्तकीन का इमाम बना दे और हमें और हमारी औलादों को अपना फरमाबरदार बना दे और हमें अपने दीन के, अपने नबियों के दीन के वारिस बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।